اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی پرائم نیوز میں اسپیشل خبر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں غزہ فلسطین کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، اسرائیلی، صہیونی اور یہودی وہ قوم ہے کہ قرآن پاک نے بھی صاف طور سے کہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ انہیں دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہے، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی وہ ناپاک ترین قوم ہے کہ جس نے ہمیشہ دغا بازی کی ہے، بے وفائی کی ہے، دھوکہ بازی کی ہے۔ اب اس وقت میری نگاہوں کے سامنے خبر آ رہی ہے، گزشتہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے گزشتہ کل ایک اسپیشل نیوز لگایا تھا، کل تک کی وہی خبر تھی کہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن آج یہ خبر آ رہی ہے کہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود بھی غزہ کی زمین پر بمباری کی گئی۔ جی ہاں، اور بمباری اتنی شدید تھی کہ 3 مسجدیں شہید ہوئی ہیں اور درجنوں عام شہری فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جنگ بندی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو میں نے گزشتہ کل بھی آپ کو بتایا تھا، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو اس بات کی پوری طریقے سے تصدیق ہے، یقین ہے کہ جنگ بندی اگر ہو گئی تو میری کرسی چلی جائے گی، اس لیے نیتن یاہو آتنکوادی، یہ جنگ بندی کے مخالف ہیں۔ مگر پوری دنیا تھوک رہی ہے، پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف آندولن ہو رہے ہیں، مسلمان ہی نہیں، عام آدمی اور نان مسلم، اہل ہنود، ہندو بھی باقاعدہ، امن پسند لوگ بھی باقاعدہ اسرائیل کے خلاف اور بچوں کے قتل عام، نرسنہار کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا سے اسرائیل اور امریکہ پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا انٹرنیشنل نیوز میں کہ 25 سے زیادہ قانون سازوں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو خط لکھ کر یہ کہا کہ غزہ کی جنگ بندی اب مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ پاکستان نے بھی اس بات کا سپورٹ کیا، ہمارے پیارے ملک ہندوستان نے بھی غزہ کی جنگ بندی کے اعلان کا سمرتھن کیا اور خوشیوں کا اظہار کیا، پوری دنیا اس پر خوش تھی۔ مگر گزشتہ کل جنگ بندی کے اعلان کے باوجود بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے، صہیونی اور امریکی فوجی آتنکوادیوں نے باقاعدہ بمباری کی اور 3 مسجدوں کو شہید کیا اور کئی بے قصور شہری بھی مارے گئے ہیں۔ خبریں آ رہی ہے کہ الشفا اسپتال جو ہے اس کے ڈائریکٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن خیر بمباری ہو رہی ہے، مجاہدین بھی جم کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مجاہدین بھی کسی بھی حال پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ مجاہدین کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا پھر فتح ہمارا مقدر ہوگی۔ تو گزشتہ کل بھی حجر الدیق میں مزاحمتی تنظیموں نے یعنی مجاہدین نے اسرائیلی آتنکوادی، صہیونی آتنکوادی فوجیوں سے زبردست انداز میں سخت کڑا مقابلہ کیا اور کئی اسرائیلی کتوں کو جہنم میں پہنچانے کا کام کیا، الحمدللہ۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ آج سے یعنی جمعہ کی صبح 7 بجے سے، یعنی آج اب اس وقت انڈیا کے اعتبار سے اب 12 بجنے والے ہیں، لیکن خبر آ رہی ہے کہ آج جمعہ کی صبح سے 7 بجے سے وہاں مقامی وقت کے اعتبار سے جنگ بندی نافذ ہوگی۔ اور خبر ہے کہ 50 یرغمالیوں کے بدلے یعنی اسرائیل کے 50 چھوڑے جائیں گے قیدی، تو ادھر سے 150 فلسطینیوں کی رہائی ہوں گی۔
ایسی خبریں آ رہی ہے، لیکن اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی جنگ بندی یا یرغمالیوں کی رہائی نہیں ہوگی۔ غزہ جنگ میں وقفے میں ایک روز کی تاخیر کی وجہ سامنے آئی ہے۔ خیر، اقوام متحدہ، ہندوستان، پاکستان، سعودی عرب اور دنیا کے تقریباً تمام ملکوں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جو ایگریمنٹ، جو وعدہ، جو معاہدہ ہوا ہے جنگ بندی کا 4 روز کی، اس کو ایک اہم قدم بتایا، لیکن یہ بھی کہا ہے اقوام متحدہ نے، UNO نے، کہ مزید اور کچھ بڑے اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ غزہ یوں سمجھیے کہ پوری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ یونیسیف کا یہ بیان آیا ہے کہ غزہ بچوں کے لیے، معصوم بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک مقام بن گیا ہے غزہ، کیونکہ 5,500 کے قریب معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، 4,000 کے قریب عورتیں شہید ہوئی ہے، 4,000 کے قریب، اور اب شہیدوں کا آنکڑا 15,000 کے قریب پہنچ چکا ہے، 15,000 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہے۔ حالانکہ مجاہدین، القسام بریگیڈ اور مجاہدین کی تمام تنظیمیں زوردار انداز میں مقابلہ کر رہی ہے۔ گزشتہ کل القدس بریگیڈ نے 11 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کا، نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ بس آج جمعہ کا دن ہے، ہم عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے اپیل کریں گے کہ دعا مومن کا بڑا ہتھیار ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا مومن کا بڑا ہتھیار ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اہل فلسطین کے لیے، تمام مظلومین کے لیے خوب اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ کی مدد شامل حال ہو، ایسی خوب دعائیں کریں۔ اور آج بھی میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کی مدد مجاہدین کو مل رہی ہے، ورنہ 1 گھنٹے میں فلسطین اور غزہ ختم ہو سکتا تھا۔ آج 50 دنوں سے مجاہدین بڑے دنیا کے آتنکوادیوں سے لڑ رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، لیکن آج 50 دن ہو گئے، الحمدللہ فلسطین اور غزہ پوری طریقے سے مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے، اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ کریں۔